But Bago Bahar started a trend of writing prose in the language. لیکن باغ و بہار نے اردو زبان کے اندر نثر لکھنے کا آغاز کیا. باغ و بہار کے لکھے جانے سے اردو زبان میں نثر لکھے جانے کا آغاز ہوا. نثر لکھنے کا رواج کہیں کہ اردو زبان میں یہ باغ و بہار نامی کتاب نے ڈالا. یہ اردو زبان کی پہلی کتاب، اردو کی پہلی کتاب. اس میں یہ کہہ رہے ہیں اس میں کچھ ورڈز جو الفاظ اس وقت لکھے گئے انہیں دکھایا گیا ہے. زبانیں آل لینگویجز چینجز ود ٹائم اینڈ تمام زبانیں جو ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتی رہتی ہیں اور ان میں الفاظ مختلف اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں. اردو از نو ایکسیپشن. اردو کو بھی اس اصول سے بالاتر قرار نہیں دیا جا سکتا. اردو بھی اس اصول سے بالاتر نہیں ہے. دس از اے پیج فرام ٹیکسٹ بک بائی محمد حسین آزاد. یہ جو صفحہ یا ورک ہے یہ محمد حسین آزاد کی لکھی گئی کتاب سے لیا گیا ہے. یہ محمد حسین آزاد اس کے مصنف ہیں. 19ویں صدی میں انہوں نے یہ لکھا which shows the changes that Urdu has undergone since then. اور اب کی اردو کو دیکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اردو زبان میں اس وقت سے لے کر اب تک بہت سی تبدیلیاں جو ہیں وہ آ چکی ہیں. علامہ اقبال studied this book when he was in class 1. علامہ اقبال نے اس کتاب کو پڑھا جب وہ پہلی جماعت میں تھے. How is this text different from the one you would write today. تو یہ والی جو تحریر ہے یہ اس تحریر سے کیسے مختلف ہے جو آج ہم یا ہمارے بچے لکھتے ہیں. بہرحال مرزا غالب 1797 AD 1869 AD 1797 میں مرزا غالب کی ان کی پیدائش ہوئی 1797 میں اور 1869 میں 1869 میں ان کی وفات ہوئی. He was a great poet, historian and thinker and well known throughout South Asia. وہ ایک عظیم شاعر، ہسٹورین، مورخ، تاریخ دان، تاریخ لکھنے والا، یعنی کہ جو واقعات وقت کے ساتھ ساتھ رونما، حالات اور وقت کے ساتھ ساتھ رونما ہوتے ہیں انہیں مورخ یا تاریخ دان جو ہیں وہ لکھتے چلے جاتے ہیں اور وہ کل آنے والی نسلوں کے لیے، آنے والے لوگوں کے لیے وہ تاریخ یعنی ماضی کا حصہ بن جاتے ہیں. تو انہیں ہسٹورین کہا جاتا ہے، تاریخ لکھنے والوں کو مورخ یا تاریخ دان. اینڈ تھنکر اینڈ ویل نون تھرو آؤٹ ساؤتھ ایشیا. اور وہ پورے جنوبی ایشیا میں مشہور تھے. although he wrote mainly in Persian. اگرچہ کہ انہوں نے بنیادی طور پر فارسی میں لکھا، فارسی میں شاعری کی، اپنا کلام جو ہے یا شاعری زیادہ تر فارسی میں کی. he wrote some of Urdu's finest poetry and prose and consequently تاہم انہوں نے اردو زبان میں شاعری اور نثر نظم و نثر کے کچھ عمدہ ترین نمونے جو ہیں وہ شاہکار نمونے پیش کیے ہیں. اور اسی لیے ڈیولپ اردو فار ایکسپریسنگ ڈیپ فلاسفیکل تھاٹس. انہوں نے اردو زبان کو فروغ دیا اپنے گہرے فلسفیانہ سوچ و افکار کے اظہار کے لیے اردو زبان کو پروان چڑھایا، اردو زبان کو فروغ دیا. تو اردو زبان کے حوالے سے مرزا غالب کا بہت بڑا نام ہے اردو کے فروغ اور ترقی اور اشاعت کے حوالے سے بھی. اور ان کا غزل میں بھی اردو شاعری میں ایک بہت بلند مقام حاصل ہے مرزا غالب کو. اس کے علاوہ غالب کے خطوط جو ہیں وہ اردو ادب کا
قیمتی اور اہم اور انمول سرمایہ تصور کیے جاتے ہیں۔ آپ آئندہ آنے والی کلاسز میں ان تمام جو شخصیات ہیں ان کے بارے میں اور ان کی شاعری یا ان کی تحریروں کے بارے میں تفصیل سے جان سکیں گے۔ بہادر شاہ ظفر 1775 AD ان کی تاریخ پیدائش ہے، ڈیٹ آف برتھ 1862، 1862 ان کی تاریخ وفات۔ He was the last Mughal king and although he had no power, he was greatly respected by the people of South Asia۔ یہ آخری مغل تاجدار تھے، یعنی آخری مغل بادشاہ تھے۔ ظہیر الدین محمد بابر نے جس مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی تھی، اور ظہیر الدین محمد بابر جو تھے وہ پہلے مغل بادشاہ تھے، اسی مغل سلطنت کے بہادر شاہ ظفر جو ہیں وہ آخری تاجدار اور آخری بادشاہ تھے۔ اگرچہ کہ ان کے پاس طاقت و اختیارات نہیں اتنے خاص بچے تھے، لیکن پھر بھی جنوبی ایشیا کے لوگ ان کی جو ہے وہ عزت کرتے تھے اور انہیں انتہائی تحسین و احترام کے ساتھ لوگ مانتے تھے۔ He used this prestige for propagating Urdu poetry through recitals۔ انہوں نے اس prestige، عزت و احترام کو استعمال کیا پروپاگیٹنگ، پھیلانے کے لیے اردو پوئٹری، اردو شاعری تھرو ریسائٹلز، مشاعروں کا اہتمام کر کے۔ ریسائٹلز مشاعرے، مجالس جیسے مختلف، جس میں ادبی اور لوگ محفلیں، آج بھی یہ رواج ہے کہ مختلف ادبی قسم کے لوگ جیسے شعراء حضرات، مصنفین اور دیگر یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور پھر وہاں پر ادبی مجالس کا انعقاد کیا جاتا ہے، منعقد کی جاتی ہیں مشاعرہ وغیرہ کی مجلس۔ تو اس دور میں بھی یہ بہادر شاہ ظفر نے اپنی جو کہہ لیں کہ ناموری اور مشہوری اور ان کا جو عزت اور وقار تھا، اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے یہ اردو کے پھیلاؤ اور فروغ کے لیے کام کیا، اردو کی ترقی کے لیے کام کیا، اور مشاعروں کے ذریعے اردو کو پروان چڑھایا، فروغ دیا۔ ایٹ دا ریڈ فورٹ دہلی کے لال قلعے کے پلیٹ فارم سے، یہ کام وہ دہلی کے لال قلعے سے کیا کرتے تھے۔ He also wrote غزلز ان پنجابی، انہوں نے پنجابی میں بھی غزلیں لکھیں، غزلیں کہیں۔ ایک نیکسٹ آگے چلتے ہیں، اردو کے حوالے سے ایک بہت بڑی شخصیت کا نام اور ایک بہت بڑا ستون اردو ادب کا، نہ صرف اردو ادب کا بلکہ تحریک پاکستان کا ایک اہم ترین ستون کہہ لیں، ایک اہم ترین رہنما، سر سید احمد خان 1817 ان کی ڈیٹ آف برتھ، 1888 ان کی ڈیٹ آف ڈیتھ ہے۔ In 1867 AD Hindus started a movement against Urdu۔ 1867 میں ہندوؤں نے اردو کے خلاف ایک تحریک چلائی، جس کو کہ اردو ہندی کنٹروورسی کہا گیا تاریخ میں، اردو ہندی تنازع۔ ٹھیک، اس میں ہندوؤں نے، دراصل ہوا یہ تھا کہ ہندوؤں نے اس تحریک کے اندر ہندی کو اردو زبان کی جگہ سرکاری زبان کا درجہ قرار دلوانے کی حمایت کی تھی اور اس پر زور دیا تھا، اس بات کی کوشش کی۔ ہسٹورین اینڈ جرنلسٹ سر سید احمد خان، لیٹر سر، تاریخ دان، مورخ اور صحافی سید احمد خان، بعد میں ان کو سر کا خطاب نائٹ ہوڈ انگریز گورنمنٹ کی طرف سے دے دیا گیا تھا، برٹش گورنمنٹ کی طرف سے، تو سر ان کے نام کا حصہ بن گیا تھا۔ اس سے پہلے سر ان کے نام کا حصہ جو تھا وہ نہیں تھا، تو سید احمد خان ان کا نام تھا، تو بعد میں ان کو سر کا خطاب ملا تو پھر سر سید احمد خان ان کا نام ہو گیا۔
تو تاریخ دان اور صحافی سید احمد خان نے ریئلائز دیٹ اردو واز امپورٹنٹ فار دا پروگریس اینڈ ہیپینیس آف دا پیپل آف ساؤتھ ایشیا. انہوں نے یہ محسوس کر لیا کہ اردو زبان جو ہے وہ برصغیر کے لوگوں کی ترقی، ان کی خوشیوں اور ان کی خوشحالی کے لیے اہم ہے. اسپیشلی مسلمز، بالخصوص خاص طور پر مسلمانوں کی ترقی، ان کی خوشیوں اور ان کی خوشحالی کے لیے اردو زبان بہت اہمیت کی حامل ہے. اکارڈنگلی تو اسی لیے he wrote several important books and essays in the language. اسی لیے انہوں نے کئی اہم کتابیں اور مضامین لکھے اس زبان میں. brought out modern اردو میگزینز، اور وہ لے کر آئے جدید اردو میگزین، جدید نئے اردو رسالے اور میگزین. اینڈ میڈ ایوری ایفرٹ ٹو پروٹیکٹ اردو، اور انہوں نے ہر طرح سے اردو زبان کی حفاظت کی کوشش کی، اردو زبان کو بچانے کی کوشش کی، ان کے تحفظ، اردو کے تحفظ کی انہوں نے کوشش کی. تھرو ہز ایفرٹس اردو بیکیم رچ ان نیو کائنڈ آف مٹیریل. ان کی کوششوں کے نتیجے میں اردو زبان جو ہے وہ ان کے پاس نیا ذخیرہ الفاظ اور نیا مواد، اردو زبان جو ہے نئے مواد کے حوالے سے امیر ہو گئی، اور اردو زبان کے پاس بے حساب اچھا اور نیا مواد اور نیا کہہ لیں کہ ذخیرہ الفاظ اکٹھا ہو گیا. تھرو ہز ایفرٹس اردو became rich in new kind of material, some of which was not available in any other language. اور اس مواد میں سے کچھ مواد ایسا تھا جو کسی دنیا کی کسی دوسری زبان میں موجود نہیں تھا. یعنی کہ ایسا لٹریچر، ایسا ادب ان کی کوششوں سے، سید احمد خان کی کوششوں سے اس زبان میں اکٹھا ہو گیا تھا. رائٹروں نے ایسی تحریریں لکھ ڈالی تھیں، ایسے واقعات قلم بند ہو گئے تھے جو دنیا کی دوسری کسی زبان میں موجود نہیں تھے. Consequently, مولانا حالی, great Urdu poet and critic, called him the father of Urdu. اسی لیے مولانا الطاف حسین حالی رحمۃ اللہ علیہ اردو کی شاعری کا ایک بہت بڑا نام اور مدجر اسلام اور مسدس حالی کے شاعر اور ایک بہت بڑے نقاد، تنقید کرنے والے، انہوں نے سید احمد خان کو فادر آف اردو، بابائے اردو کے نام سے پکارا. انہوں نے سید احمد خان کو بابا اردو کا خطاب جو ہے وہ دیا.